الفاتحة إلى أشرف النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا ہوگا کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. جی لگا کر پورا مجمع پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا. زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے، لٹ گئے جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گھٹا دیکھی ہے، لٹ گئے جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو نہ چھپانا ہے میرے آقا، کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. حضرات، آج ہم اور آپ اسلام کے اتہاس کی ایک عبقری شخصیت، جسے زمانہ امیر المومنین مولا مشکل کشا حیدر کرار علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آج ان کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت کے لیے ہم حاضر آئے ہیں. شاعر کچھ اس انداز سے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، سرکار دو جہاں کے مددگار آ گئے. سرکار دو جہاں کے مددگار آ گئے، یعنی جناب حیدر کرار آ گئے. یوں کھل کھلا کے کعبے کی دیواروں نے کہا، یوں کھل کھلا کے کعبے کی دیواروں نے کہا، حق جن کا ہے لو وہ حقدار آ گئے. حق جن کا ہے لو آج وہ حقدار آ گئے. اپنے ولی کو گود میں لینے کے واسطے، اپنے ولی کو گود میں لینے کے واسطے کعبے میں چل کے احمد مختار آ گئے. کعبے میں چل کے احمد مختار آ گئے. عقیدے کا یہ شعر سنبھالیے گا. جس وقت ہوا مشکلوں سے میرا سامنا،
جس وقت ہوا مشکلوں سے میرا سامنا، امداد کو علی وہی ہر بار آ گئے، امداد کو علی وہی ہر بار آ گئے، یعنی جناب حیدر کرار آ گئے۔ پورا مجمع ایک بار اور جی لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ اپنی نیند کو اور اپنی آرام کو قربان کر کے آج کی اس مجلس میں یہاں آ کر حاضر آئے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کا بیٹھنا رائے گا اور ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ ایسی باتیں مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی پاک سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے آپ کی زندگی میں اس سے کچھ فائدہ ہو۔ میرے سامنے جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ اس میں اکثر چہرے جوان نظر آ رہے ہیں جو میری قوم کا مستقبل ہے۔ ہاں یارو، جب ایسی مجلس جب آپ کو میسر آئے تو آپ جائیں، اور اس لیے جائیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں 40 مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ضرور ہوتا ہے، وہاں دعا بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھائیں اور آپ کی جو دلی امنگ ہو وہ دعا کرنے والا وہ دعا میں بول دے، اور وہ اللہ کا نیک بندہ جو 40 میں ایک ہے وہ آمین کہہ دے، اور اس کے صدقے آپ کی امنگ پوری ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے، مولانا ایک ہی بات کرتے ہیں، وہی گھسی پٹی۔ اب کیا جانا، جب سنائی ہوا ہے تو جانا کیا؟ یاد رکھیے گا، اگرچہ وہی بات مولانا کریں گے جو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی، اگرچہ وہی کریں گے، لیکن آپ جانیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو 4 سال پہلے آپ نے جو سنی تھی مولانا سے، وہ بات آپ کو عمل کی توفیق 4 سال پہلے نہیں ملی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ سنو اور اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو بدل دے اور اس پر آپ کا عمل ہو جائے۔ اس ارادے سے بھی کبھی مجلس میں ضرور جائیں۔ ویسے مجھے کافی دیر سے یہاں بلایا گیا ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مولانا بہت لیٹ آئے۔ میں دھوراجی رہتا ہوں اور میرا جو شیڈیول ہے آپ جان سکتے ہیں، میں وقت کا بڑا پابند ہوں، اور میں جہاں بھی تقریر کرنے کے لیے جاتا ہوں آپ وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں میں کہ اگر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ 10 بجے مولانا شروع کرنی ہے تو میں 9:55 پہ تیار رہتا ہوں۔ اب آپ کا یہاں کا دستور بنا ہوا ہے کہ جب تک مولانا نہیں آتے آپ بھی نہیں آتے ہو، میں آپ کے انتظار میں تھا، آپ میرے انتظار میں تھے، تو دونوں چپ گئے۔ لیکن بہرحال مجھے جتنا وقت ملا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ ضروری باتیں پہنچا سکوں۔ تو سب سے پہلا ذہن تو آپ یہ بنائیں کہ دین کو سیکھنے کی آپ ایک تڑپ اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں۔ بندے تو سمجھ گیا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تیرا نام مسلمانی ہے، اسلامک ناموں پر تیرا نام ہے، تو نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ ہے۔ اور اقبال کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلازم کہ مید آنم مشکلات الہیہ، جب بھی میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ایک مسلمان کی ذمہ داریاں ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے کون سی ذمہ داری اسلام کی نبھائی؟ سینکڑوں تقریریں آپ نے سنی ہوگی، مجھے اس میں کوئی بولنا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج یارو سننے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے زندگی میں۔ ہمارے پاس عمل کتنا؟ میں مولا علی کی سیرت آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سیرت وہ رکھوں گا جس سے آپ کو کچھ لے کے جانا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے محبت وہی سچی ہوتی ہے جس میں سامنے والے کا عکس نظر آئے۔ ہاں، صحابہ کرام نے جتنی زبانی محبت کی تھی نا، اس سے کئی زیادہ صحابہ نے اپنے کردار سے محبت کا ثبوت دیا تھا۔ ضرورت اس چیز کی ہے، حضور سے اگر محبت ہے، حضور کے چاہنے والوں سے ہے،
آپ کے حلیے سے بھی محبت رسول جھلکنی چاہیے، ابھی تو آپ محبت میں سچے ہوں گے۔ میں نے صحابہ کرام کی محبتوں کو پڑھا، قربان جائیے ان کی محبتوں کو، آج ان کی محبت کو محبت بھی سلام عرض کرتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی زندگی کے لیے رسول اللہ کا حرف آخری حرف ہوتا تھا، حضور نے کہہ دیا بس فائنل، پھر نہ ادھر سننا ہے نہ ادھر سننا ہے۔ یار تمہارے لیے بہتر زندگی تو سب سے بہتر وہی ہے جو تمہارے مصطفیٰ نے پیش کی ہے، تمہارے مصطفیٰ نے۔ آج ہماری بے چینی کیوں ہے جانتے ہیں؟ کہیں بھی بے چین نہیں ہے، ہم نے اپنا پلیٹ فارم چھوڑا ہے، اپنا پلیٹ فارم چھوڑ دیا ہے، اور کوئی بھی چیز جب تک اپنا اصل جگہ جب تک وہ نہیں پہنچ جاتی تب تک اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ اٹھائیے پتھر زمین سے اور پھینکیے آسمان میں، وہ جب تک فضا میں ہوگا نا، ہوا میں، تب تک وہ بے چین رہے گا، جیسے زمین پر آئے گا اس کو شانتی ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے اس کی جگہ سے اس کو ہٹا دیا تھا۔ میرے بھائی تیری بھی ایک جگہ ہے جہاں سے تو ہٹا ہوا ہے، خدا را اس جگہ پر آ جا، وہ جگہ ہے مصطفیٰ کی سیرت، حضور کی سیرت۔ اور میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں اگر رسول اللہ کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے نا، صحابہ کو پڑھو تو حضور کا ادب بھی آ جائے گا، مصطفیٰ کی سیرت بھی آ جائے گی۔ ہاں، وہ کس انداز سے وہ عمل کرتے تھے، صحابہ کس انداز سے عمل کرتے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی ہو بہو وہ اپنی زندگی میں رسول اللہ کی پوری زندگی کو لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں حضور تقریر کے دوران کسی کو کہتے بیٹھ جاؤ، تقریر شروع ہے، کوئی کھڑا ہوگا اسے اشارہ کر کے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی باہر روڈ پر جا رہے تھے، جیسے کانوں میں رسول اللہ کی آواز آئی بیچ روڈ پہ بیٹھ گئے، بیچ روڈ پہ بیٹھ گئے۔ تو کسی پوچھنے والے نے کہا کہ یہ بیچ میں روڈ میں بیٹھتے ہو، یہاں کیوں بیٹھے؟ تو کہا رسول اللہ نے حکم فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اس لیے بیٹھ گیا۔ کہا وہ تجھے نہیں کہا، وہ تو حضور نے مسجد میں کسی سے کہا، کہا کسی سے بھی ہے فرمان تو مصطفیٰ کا ہے نا، کہا کسی اور کو ہوگا، کہنا تو میرے مصطفیٰ کا ہے نا۔ جب یہ سیرت حضور کی جب ہمارے سامنے ہوگی، ہم پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ رسول کی محبت بھی آئے گی، حضور کی سیرت بھی آئے گی۔ آج ہم سننے بیٹھے ہیں جسے زمانہ حلال المشکلات والمصائب دفاع المعضلات والنوائب، آخر رسول زوج البسول داماد رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، سید السادات ابو السادات السید علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آج ان کی سیرت پڑھنے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ان کی زندگی کی نمایاں پہلو کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پیدا ہوئے، آنکھ کھولتے ہی سنگت کس کی نصیب ہوئی؟ ہاں، پڑوس کس کا ملا اور صحبت کس کی ملی؟ یارو وہ صحبت تھی کہ آج اب قیامت تک کے لیے اس صحبت سے ملنے والا جو فیض ہے وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ صحبت وہ ہے کہ جو لوگوں کو صحابی بنا دیتی ہے۔ میرے آقا کی صحبت نصیب ہوئی۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی مولا علی کا گزر بسر ہو رہا تھا، وجہ کیا تھی؟ حضرت ابو طالب جو تھے مولا علی کے والد، وہ قحط کا زمانہ تھا مکہ شریف میں اور گھر میں گزارا کم ہوتا تھا، ان کی اولاد زیادہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، چچا ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم جائیں اور چچا کا بوجھ ہلکا کر دیں، ان کی اولاد میں ہم بانٹ لیں، ایک آپ لے لو ایک وہ لے لیں۔ تو حضرت عباس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، چلو جاتے ہیں۔ دونوں گئے اور جا کر ان سے کہا کہ چچا آپ کی اولاد زیادہ ہے اور آپ کا بوجھ بھی زیادہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں آپ کے بوجھ کو شیئر کر لیں، بانٹ لیں، ایک بیٹا ہمیں دے دو ایک بیٹا چچا کو دے دو، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو جسے آپ چاہو اسے لے جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا حضور آپ کس کو لے جانا پسند کریں گے؟ تو کہا چچا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میرا دل کس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور مولا علی کا بچپن کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، گھٹنوں کے بل بیٹھے اور بیٹھ کے حضور نے ایسے ہاتھ کیا نا، مولا علی دوڑتے ہوئے آئے اور سینے سے چپک گئے۔ مولا علی فرماتے وہ سینے سے لگنا کیا تھا، میری زندگی نے ایسا پلٹا لیا کہ جب حضور کے سینے سے سب سے پہلے میں چپکا تو حضور کا جب وصال ہوا تو آخری جب حضور کو غسل دیا گیا اس وقت
भी अली का सीना मुस्तफा के सीने से मिला हुआ था। और वही फैज था जो बार बार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को नसीब हो रहा था। अब मौला अली हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में रह रहे। एक दिन रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मां खदीजा नमाज पढ़ रही थी। सबसे पहली मौला अली की जिंदगी की तालीम, नमाज पढ़ रहे थे। मौला अली को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मुतासिर हुए। नमाज से फारिग जैसे हुए ना तो अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये क्या कर रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ, अली के नाम के नारे लगाने वालों, कभी इस चीज से भी पसंद करो, इस चीज को भी कभी चाहो जो मौला अली ने सबसे पहले चाहिए थी। अजीब हमारी कौम का आज मसला है, आज लिबास से मोहब्बत जाहिर करते हैं। लिबास में मोहब्बत रह गई, तुम्हारी टोपियों में रह गई है, तुम्हारे रुमालों में आज मोहब्बत समेट के रह गई है। यारो, मोहब्बत ये नहीं है कि तुम्हारे कलर, लिबास के कलर से मोहब्बत छलकेगी, नहीं। मोहब्बत तो ये है जो उनकी सीरत थी, वो सीरत अपनी जिंदगी में लाकर देखो। मौला अली फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा मुतासिर हुआ, आप ये क्या कर रहे थे, मुझे पसंद है, मैं भी करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया अली जल्दबाजी ना करो, पहले अपने बाप से जाकर पूछो कि मैं ये करूं कि ना करूं, यानी नमाज पढ़ूं कि ना पढ़ूं। मौला अली दौड़ते हुए गए, अपने अब्बा से पूछा। वालिद मोहतरम कहते हैं बेटा, वो जो तुम्हारे हक में सोचेंगे हमेशा बेहतर ही सोचेंगे, वो जैसा कहते हैं बेटा कर, क्योंकि वो हर हाल में तुझे कामयाब देखना चाहते हैं। मौला अली आए, या रसूलल्लाह मैं वो पढ़ना चाहता हूं, मेरे बाबा ने भी इजाजत दे दी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाकर मौला अली को मुशर्रफ इस्लाम किया। मौला अली को नमाज पढ़ने के लिए हुजूर ने कहा, मेरे भाइयों अकीदतें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये देखो कि इस्लाम लाने के वक्त सबसे पहले मौला अली जिस चीज से मुतासिर हुए थे वो चीज थी अगर कोई तो वो नमाज थी। आपकी जिंदगी में नमाज है तो आपको मौला अली की मोहब्बत मुबारक हो, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि आपकी मोहब्बत में कुछ कमी है। क्या मोहब्बत थी नमाज से? एक वक्त नमाज कज़ा हुई है, असर की नमाज है, वो भी कज़ा किस वजह से हुई? बहुत बड़ी अदा कर रहे थे, बहुत बड़ी अदा में थे, शायद आप नहीं समझे, बहुत बड़ी अदा में थे। क्या कि गोद में सरे अक़दस मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। हुजूर का सरे अक़दस मौला अली की गोद में था। हाँ, उधर सूरज डूब रहा था, इधर मौला अली अपनी अदा में थे, अपनी जिंदगी की अदा में थे। जगाऊंगा, हुजूर की नींद में खलल आ जाएगा, नमाज जाती है जाए, लेकिन मुस्तफा की अदा में कोई कमी ना रह जाए। तो इस तड़प में मौला अली की असर की नमाज कज़ा हो गई, लेकिन दिल तड़प गया, क्यों असर की नमाज गई। रोए, और कैसा रोए होगे वो मंजर हमने नहीं देखा, उस दर्द को हम नहीं बयान कर सकते, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं ना कि शायद ऐसा रोए होगे कि रसूलुल्लाह को तरस आ गया। अली क्यों रोते हो या रसूलुल्लाह? असर की नमाज छूट गई। हुजूर ने उनकी तड़प को देखकर क्या किया जानते हो? उंगली का ऐसा इशारा किया ना, तो मेरे रब ने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया। वो कैसी तड़प रही होगी, वो कैसी तड़प रही होगी नमाज के लिए मौला अली की, कि उनकी एक नमाज छूट गई, मौला अली रो रहे थे। तो कैसा आशिक है कि हंसते हंसते नमाज छोड़ रहा है। हमने देखा है मौला अली की मोहब्बत के नाम पर आज लोग हंसते हंसते क्या कर रहे हो, मौला अली का जश्न मना रहे हैं, हंसते हंसते नमाज छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक नमाज के छूटने पर इतना रोए थे कि हुजूर ने उनकी तड़प को देखकर अल्लाह के निजाम को, अल्लाह पाक का जो निजाम है, सूरज अपनी दिशा में चलता है, अपने वक्त में डूबता है, अली की तड़प को देखकर रब ने उस सूरज को पलटा दिया, तो नमाज छोड़ता है। अब सुन मौला अली का फरमान। मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, बंदे नमाज की फिक्र को लाजिम कर, नमाज की फिक्र को लाजिम कर, अल्लाह दुनिया की फिक्रों से तुझे आजाद कर देगा। लोग कहते हैं यार दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता। कोई बुजुर्ग के पास कोई आया था, नमाज में दिल नहीं लगता। कहा ये बात मत करके दिल नहीं लगता, बल्कि ये देख कि तूने अहमियत नहीं दी, अहमियत नहीं दी। दिल लगना अलग बात है, अहमियत का क्या मतलब?
کہا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا؟ کہا بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا 3 بجے اگر میں رات میں کال کروں تجھے، فون کروں تو میرے بلاؤ پر آئے گا؟ کہا دوڑتا ہوا آؤں گا۔ کہا تو نے میری بات کو اہمیت دی نا، اس لیے رات کے 3 بجے بھی تو نے وقت نہیں دیکھا، دوڑتا ہوا آیا کہ فلانے نے مجھے بلایا، میرے دوست نے بلایا، یار وہ مجھے ہر وقت مصیبت میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو آج میں کیوں نہ کھڑا ہوں؟ کہا تو آئے گا نا؟ کہا آ جاؤں گا۔ کہا اگر وہ اہمیت تو نے اللہ کو دی ہوتی نا، اللہ کی آواز تو دوڑتا ہوا جاتا۔ تو نے اللہ کی آواز کو اہمیت ہی نہیں دی۔ تو یہ مت کہ دل نہیں لگتا، تو نے اہمیت نہیں دی اس آواز کو کہ تجھے بلا کون رہا ہے۔ تجھے لگتا کہ ہمارے محلے کا بانگی اور مؤذن ہم کو بلا رہا ہے؟ کاش کہ تو نے اس کی آواز کو نہیں بلکہ اس آواز میں جو بول رہا ہے اس کو سن لیا ہوتا، تو تیرے قدم نہیں رکتے اگر تو سچا اس کا بندہ ہوتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، ایک بندہ پان کے گلے پر کھڑا کہہ لگا رہا تھا۔ آپ قریب گئے اور آپ نے جا کر اس سے کہا تو اتنا نڈر ہے، اتنا بے خوف ہے، تجھے کوئی ڈر نہیں ہے؟ کہا حضور میں نے کیا کیا؟ کہا یار تیری نڈر پنی پر تو مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ کہا حضور میری غلطی کیا ہوئی ہے؟ میں نے کیا کیا کہ آپ اتنا مجھے بول رہے ہیں؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اگر وہ تھانے کا پولیس والا بلاوے نا، چوکی والا، مجھے ایک آواز کرے، ایک فون لگائے نا، میں دوڑتا ہوا جاؤں کیونکہ میں اسے ڈروں گا۔ تجھے 5 وقت اللہ نے بلایا اور تو نہیں گیا؟ تو اتنا نیڈر ہو گیا ہے؟ پولیس کا ایک فون آئے تو بھاگتا ہوا جا کہ پولیس تھانے سے مجھے کال آیا ہے، وہاں سے 5 کال آ گئے تجھے، اور تو نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب تو اتنا ہمت والا ہے، تو اتنا نیڈر ہے کہ اللہ سے مقابلہ۔ بات یار اہمیت یہ کہ ہم نے اللہ کی آواز کو اہمیت ہی نہ دی۔ اگر محبت ہے نا مولا علی سے، تو جس چیز سے وہ متاثر ہوئے تھا نا سب سے پہلے، ہاں مولا علی تو خود فرماتے مولا مجھے جنت بھی وہ دینا جس جنت میں نماز ہو۔ یار محبت نماز میں، جنت میں نماز نہیں ہے۔ ارے بھائی جو کچھ بھی ہے دنیا ہی میں، آپ کو عبادتیں جتنی کرنی ہے دنیا ہی میں کر لو، جنت میں تو صرف مزے ہی مزے ہے، وہاں عبادت نہیں ہے۔ لیکن نماز کی طرف کیا تھی مولا علی کی؟ کہتے ہیں مولا جنت بھی وہ دینا جس جنت میں نماز ہو، کیونکہ علی جنت میں بھی نماز ادا کرنا چاہتا ہے۔ نماز سے شرف رکھو، یہ سچی محبت ہوگی اگر آپ کی نماز آپ کی زندگی میں، تو مولا علی کی سچی محبت ہوگی آپ کو۔ یہ بزرگ کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ ان کی آنکھوں کا، شاید میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہو کہ آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے ان سے کہا سجدہ مت کرنا کچھ دن کے لیے، سجدہ مت کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اکثر جو آنکھوں کا آپریشن کرواتے ہیں ان کو جھکنے کے لیے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے آپ مت جھکیے گا۔ تو ڈاکٹر نے منع کر دیا، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ گھر والے پریشان کہ ڈاکٹر نے جھکنے کے لیے منع کیا، یہ بندہ تو کھاتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر پاس لے گئے، ڈاکٹر نے سارا چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ یار ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ہم نے کھانے کے لیے تو کوئی آپ کو پرہیزی نہیں بتائی ہے، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ جھکیے گا مت، سجدہ مت کیجیے گا، سجدے میں جھکنا ہوتا ہے، باقی آپ کھانا کھا سکتے ہو۔ گھر آئے پھر بھی نہیں کھانا کھا رہے، گھر والے پریشان ہیں۔ کسی نے جا کر ان سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کھانے سے تو منع نہیں کیا ہے، اب کھانا نہیں کھا رہے ہو، سجدہ کرنے سے منع کیا ہے کہ اس میں جھکنا ہے، ورنہ آپ کھانا تو کھا سکتے ہو، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ بڑے دل پہ لگنے والی بات انہوں نے کہی تھی۔ اس بزرگ نے کہا کہ جس خدا کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا ہوں اس کی روزی کھاتے شرم آتی ہے، اس کی روزی کیسے کھاؤں؟ اس کے سامنے جھک نہیں سکتا ہوں۔ آپ کبھی زندگی میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچے، آپ اس نے کیا، وہ کون سی چیز ہے جو اس نے عطا نہیں فرمائی؟ اور آپ شاید اپنی زندگی پر جب آپ فکر کرنا شروع کریں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ، اور یہ احساس ہم کو 2 سال پہلے کورونا نے کروا دیا۔ یارو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ابھی ہمارے سامنے ترکی اور شام ہے، 40 سیکنڈ میں کیا ہو گیا؟ 40 سیکنڈ کے اندر جو زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا، جو کسی کا باپ تھا آج اس کے بیٹے سے سایہ ہٹ گیا، وہ یتیم ہو گیا، جو
کل تک کسی کی بیوی تھی آج بیوہ بنی بیٹھی ہے، جو کل تک عمارتوں پہ ناز کر رہے تھے آج وہ ملبے کی شکل میں ڈھیر بنی ہوئی ہے۔ کبھی آپ سوچیں اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، اور پھر جب اس کے سامنے آپ دیکھیں گے ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں۔ اس نے ہم سے کیا کہا ہے؟ صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ بندے 70 سال تجھے دے رہا ہوں، 80 سال تجھے دے رہا ہوں، یہ سال بھی تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ تو مجھے پہچان کے آ جا، بس مجھے پہچان کے آ جا بس۔ میں اگر آپ سے پوچھوں ہمیں اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے، شاید کچھ لوگ جانتے ہو شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہو، تو لوگ کہیں گے عبادت کے لیے۔ اب آپ نے تو عبادت کو صرف نماز ہی سمجھا ہے، نماز روزہ حج زکات، یہی عبادت آپ نے سمجھی ہے نا؟ نہیں یار، اس یہ جو آیت کریمہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے جانتے ہیں؟ ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ پیدا کس لیے کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانے، یعنی آپ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اب اگر یہ تیاری آپ کی کمپلیٹ ہے تو بنداس ہو جائیے، اور اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ کون ہے۔ ہاں یار اسی لیے بھیجا ہے اللہ نے۔ آپ کہیں گے اسی لیے بھیجا، جی ہاں اسی لیے بھیجا۔ میں اگر آپ کو کسی کام کے لیے بھیجوں، بہت اہم کام ہو اور آپ جاؤ، اور پھر جب واپس میرے پاس آؤ گے تو میں سب سے پہلا سوال کیا کروں گا آپ سے؟ اس کام کا کیا ہوا جو میں نے آپ کو بھیجا تھا؟ میرا سوال یہی ہوگا نا، آپ نے کھایا نہیں کھایا وہ نہیں، بہت امپورٹنٹ کام ہے، بہت اہم کام ہے، تو میں یہی سوال کروں گا کیا ہوا؟ یارو اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا۔ اس لیے جب ہم خبر میں جاتے ہیں نا، سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ کتنا جان کیا ہے آپ نے خدا کو؟ اگر یہ سوال کمپلیٹ نہیں ہے تو کوشش کرو یارو۔ زندگیاں گزر جاتی ہے، عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوال کا جواب حل نہیں ہوتا ہے کہ خدا کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ بس یہ تیاری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم نے حقیقت یہ کہ ہم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہاں یار اسی لیے تو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ باعزید بستامی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، امام صاحب جانتے تھے ان کو کہ یہ باعزید بستامی ہے۔ نماز سے جیسے امام صاحب نے نماز پڑھائی، باعزید بستامی نے پیچھے نماز پڑھی، جیسے نماز پڑھ کے جانے لگے تو امام صاحب نے کہا حضور رک جائیے، آپ ہی باعزید ہو نا؟ کہا ہاں، بہت چرچا سنا ہے آپ کا، بہت بڑے اللہ کے ولی ہو۔ کہا بولنا آپ کو کام کیا ہے، بولیے نا۔ باعزید بستامی نے کہا بس یہی پوچھنا ہے کہ کماتے تو ہو نہیں، کھاتے کہاں سے ہو؟ ہاں لوگوں کو یہ فکر زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں نہیں، دوسروں کے بارے میں۔ کہا کھاتے کہاں سے ہو، کماتے تو ہو نہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں کماتے ہوئے۔ باعزید بستامی کہتے ہیں پہلے رک میں تیرے پیچھے جو نماز پڑھی ہے پھر سے پڑھ لوں، تیرے پیچھے نماز نہیں ہوئی۔ کہا حضور غضب کرتے ہو آپ، میرے پیچھے نماز نہیں ہوئی، کون سی غلطی میں نے کی؟ کہا رک جا پہلے مجھے نماز پڑھ۔ کہا حضور پہلے بتائیے میری نماز میں کمی کیا ہے؟ کہا جو اپنے روزی دینے والے خدا کو نہ پہچانتا ہو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے خدا کو نہیں جانتا ہے کہ تیرا خدا کون ہے، کون کھلاتا؟ ہم نے صحیح معنوں میں جانا ہی نہیں ہمارا رب کون ہے۔ اگر جان لیتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی نا۔ تو یار جانے آپ کہ تمہارا خدا کون ہے، تو جب پہچانو گی نا تو آدمی جتنا پہچان ہوتی ہے اس چیز کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، پہلے رسول اللہ کو جانو، جتنا جانو گے محبت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے تو ہمارا امام کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یا جب جانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ پہلے جاننا ضروری ہے۔ ہاں جب نہیں جانا نا تو سامنے ابو جہل تھا، پوری زندگی جان ہی نہیں پایا تو مانا بھی نہیں، اور جب جان لیا حبشہ کے رہنے والے بلال حبشی نے تو پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی کیا شان میں کہوں؟ تو جس نے جانا اس نے مانا، اور جس نے جانا ہی نہیں اگرچہ سگا تھا پھر بھی نہیں مان سکا۔ پہلے جانو تو صحیح۔
تو خدا کو جاننا بھی ضروری ہے. مولا علی بات یار آج جہاں تک آپ کو لے جا سکوں وہاں تک میں کوشش کروں گا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا ہے. میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا ہے. مطلب کیا کہ جب میں کوئی چیز کا اہم ارادہ کر لیتا ہوں, پکا ارادہ یہ تو کر کے ہی رہوں گا, اور جب نہیں کر سکتا ہوں نا تو پھر ذہن میں آ جاتا ہے مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے جو میرے ارادوں پر قابو رکھے ہوئے. تو یار کبھی ایسے بھی ہاں اتنا بھی غرور میں مت آ جا. امام ربانی کو جانتے ہو آپ؟ امام ربانی مجدد الفسانی, ہاں سرین شریف میں جن کا مزار ہے, بڑے پائے کے بزرگ گزرے. مرید آیا, حضور سفر پہ جا رہا ہوں کچھ نصیحت فرمائیں. کہا دو نصیحت. کہا کیا؟ کہا کہ میں اللہ رسول بننے کی کوشش مت کرنا. دو چیزیں, ایک اللہ مت بننا, رسول بننے کی کوشش مت کرنا. کہا حضور سمجھا نہیں. سمجھائیے. کہا پہلی چیز اللہ بننے کی کوشش مت کرنا. مطلب یہ کہ تو یہ سوچ کہ میں نے جو کہا ہو کر ہی رہے. کہا یہ صرف شان خدا کی ہے. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن مرضی ہمیشہ اسی کی چلتی ہے. کہا یہ کبھی مت سوچنا کہ میں جو چاہوں وہی ہو. کہا یہ شان صرف خدا کی ہے. اور دوسرا کہا جو میں کہوں اس پر عمل ہونا چاہیے. کہا یہ شان صرف مصطفیٰ کی ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ اسلام ہو جاتا ہے. یہ شان صرف مصطفیٰ کی ہے. یہ دو بننے کی کوشش مت کر, باقی تو جو چاہے وہ. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کہا میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. کسی نے پوچھا حضور آدمی کو اللہ نے مختار نہیں بنایا کہ وہ جو چاہے سو کرے؟ آپ نے کہا مختار بھی بنایا ہے اور محتاج بھی بنایا ہے. انسان مختار بھی ہے اور انسان محتاج بھی ہے. کہا وہ کیسے؟ مثال سمجھائیں. مولا علی نے کہا کھڑا ہو جاؤ. وہ کھڑا ہو گیا. کہا ایک پاؤں کو کھڑا کر. اس نے اٹھایا ایک پاؤں کو. کہا دوسرا بھی اٹھا. کہا حضور نہیں اٹھا سکتا. کہا جو ایک اٹھایا ہے نا اتنا اللہ نے تجھے پاور دیا ہے, اور دوسرا جو نہیں اٹھا سکتا اللہ نے اتنا تجھے محتاج بنایا ہے. تو زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. تو میں بہت دور نکل گیا ہوں, واپس اپنی اس جگہ پر آؤں. کیا ضروری ہے؟ آپ بندے ہیں, آپ کے اندر بندگی ہونی چاہیے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سب سے پہلے جس چیز سے متاثر ہوئے تھے اسلام لانے کے وقت وہ چیز تھی نماز. آپ کی زندگی میں نماز ہونی چاہیے. یہ چیز آپ کو قبر کے اندر سپورٹ کرے گی, سہارا دے گی. پھر آپ دیکھیں کہ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی زندگی. ویسے میں یہ عرض کروں کہ ان کی زندگی میں آپ ان کے فرامین جب پڑھیں گے نا, ان کے اقوال, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایک قول کے اندر, ایک ایک بات کے اندر کتنے کتنے دریا سموئے ہوئے. ویسے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو اور علم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ علم دریا ہے, دریا, اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو جب رسول اللہ فرماتے ہیں میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے, تو جب دروازے کی تو پھر حالت کا کیا پوچھنا کہ اس کے علم کا. ہاں مولا کائنات فرماتے ہیں آ جاؤ سلونی اما شیتم, کائنات میں یہ چیز کہنے والا سلونی اما شیتم, آؤ جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو. زمین کی بابت پوچھو گے علی وہ بھی بتائے گا, آسمانوں کے حوال پوچھو گے علی وہ بھی بتائے گا, زمین کے خزانوں کے حوالوں سے پوچھو گے علی وہ بھی بتائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ دعویٰ صرف دو شخصیتوں نے کیا ہے, ایک ہمارے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک مولا کائنات علی شیر خدا. اچھا جب کہیں کوئی دعویٰ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے. جیسے مولا علی نے کہا سلونی اما شیتم, فوراً ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے علی اگر اتنا بڑا دعویٰ ہے تو پھر بتاؤ جبرائیل کہاں ہے. مولا علی نے گردن جھکائی, گردن اٹھائی, ادھر ادھر سب دیکھا, آنکھیں بند ہے. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے
آسمانوں کی سرحدوں میں دیکھا، مجھے جبرائیل نظر نہ آیا، میں نے زمین کی ساری سطحوں کو کھنگال ڈالا، مجھے جبرائیل نظر نہ آیا، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، جنوب دیکھا، شمال دیکھا، مجھے کہیں جبرائیل نظر نہ آیا۔ پوچھنے والے تو خود ہی جبرائیل ہے۔ تو وہاں پروف بھی کر دیا کہ مجھے جان معلوم ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو مولا علی کو نصیب ہوئی تھی نا، یہ ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو جب میں نے آخری غسل دیا، حضور کے یہاں منہ مبارک کے پاس، چشمان مبارک کے پاس میں نے چند پانی کے قطرے محسوس کیے۔ میں نے سوچا کہ چلو اس کو صاف کر دوں، سوچا روح سے صاف کروں، نہیں بے ادبی ہو جائے گی۔ دل نے آواز لگائی، علی اللہ نے زبان کس لیے دی ہے؟ میں نے زبان قریب کیا اور میں نے جیسے ہی وہ قطرے جو رسول اللہ کے پیشانی اقدس کے پاس موتی بن کر چمک رہے تھے، میں نے انہیں کیا چوس لیا؟ اللہ نے میرے سینے کو علم کا مدینہ بنا دیا۔ دل کھل گیا، سینہ کھل گیا، اب پھر ہر چیز میرے سامنے آیا ہے۔ تو یارو جب علی کی محفل میں بیٹھے ہو نا، تو علم پر بات نہ ہو تو بات ادھوری رہتی ہے۔ میری قوم کو آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ میری قوم علم سے کوسوں دور آج جا چکی ہے، اور شاید وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اسے علم کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اکثر اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں کہ دین اسلام کی جو علم ہے، دیکھیے آپ اپنے اولاد کو کتنا بھی چاہے ایجوکیشن دے، تعلیم دے، علم دے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اور نہ ہم اس چیز میں روکتے ہیں، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں جب ہمارا کوئی مسلمان کا بیٹا کسی فیلڈ میں جب اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے نا، تو دل سے الحمدللہ کی صدا آواز آتی ہے۔ ہمارا بچہ اس فیلڈ میں کوئی انجینئر بنا تو کوئی ڈاکٹر بنا تو کوئی پروفیسر بنا تو کوئی جس فیلڈ میں جائے۔ دیکھیے زمانے کے لحاظ سے یہ تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ میں وجہ بتا رہا ہوں، اس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں۔ آپ دنیا دیں، دنیا کا علم دیں، زمانے کے حالات کے اعتبار سے آپ انہیں ایجوکیشن دیں تاکہ وہ دنیا والوں سے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، پیچھے نہ۔ آپ دنیا کی تعلیم دیں لیکن دین بھی سکھائیں تاکہ اسے پتا چلے کہ انسان کیا ہے، کیونکہ انسانیت کیا ہے یہ صرف ہمارا مذہب ہی سمجھا سکتا ہے۔ انسانیت کیا ہے یہ صرف ہمارا مذہب ہی بتا سکتا ہے، ورنہ انسانیت لوگوں میں انسان تو بہت آپ کو نظر آئیں گے لیکن انسان نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں بنام انسان بہت نظر آئیں گے لیکن انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ آپ پڑھیں نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے، زمانہ کیسا تھا؟ آپ نے عرب کے حالات پڑھے ہوں گے حضور کے تشریف لانے سے پہلے۔ لوگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ انسان ہونے کے باوجود درندوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ میرے آقا تشریف لائے، حضور نے سب سے بڑا کارنامہ کیا کیا جانتے ہو؟ دنیا میں آ کر سب سے بڑا کارنامہ کیا کیا؟ آج لوگ یونیورسٹی بناتے، کالج بناتے، اسکول بناتے، میرے آقا نے کیا کیا؟ میرے آقا نے سب سے بڑا عظیم کارنامہ یہ کیا، میرے آقا نے انسان بنائے۔ لوگ کالج بناتے ہیں، لوگ یونیورسٹی بناتے، میرے آقا نے کالج بنانا آسان ہے، یونیورسٹی بنانا آسان ہے، لیکن بڑا مشکل ہے کسی انسان کو انسان بنانا۔ میرے آقا نے انسان بنایا۔ آپ ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں کیسے انسان بنایا میرے آقا نے۔ وہ دور کون سا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کرنا۔ وہ ایسے ظالم دل تھے لوگ، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زمین میں زندہ۔ میرے مصطفیٰ تشریف کیا لائے؟ رحمت للعالمین کا ایسا رحمت کا صدقہ بٹا ہو لوگوں۔ کیا حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک خاتون اپنے ساتھ 2 بچیوں کو لے کر آئی، 2 بچیاں چھوٹی اس کے ساتھ ہے، آئی حضرت عائشہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ کھجور کھا رہی تھی، 3 کھجوریں بچی تھی، وہ 3 آئی، 2 بیٹی اور 1 ماں سامنے بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ نے تینوں کو 1-1 کھجور دی۔ بیٹیوں نے جو چھوٹی بچیاں تھی انہوں نے تو جھٹ سے کھا لی، بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی بھی چیز ملتی ہے پھٹ سے کھا لیتے ہیں۔ ماں نے بچا کے رکھی، بچیوں نے اپنی کھجور کھانے کے بعد اب ماں کی طرف دیکھنے لگی دونوں کہ ماں جو اس کی کھجور ہے وہ بھی دے دے۔ تو ماں نے کیا کیا؟ اس کھجور کے جو اس کا حصہ تھا اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دیا، ایک اس بچی کو دیا۔ ماں عائشہ رونے لگی۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی ان کے اندر تبدیلی دیکھ کر رونا آ رہا۔ کہا کیسے؟ کہا جب آپ نہیں آئے تھے نا تو ان کی حالت یہ تھی کہ انہی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں زندہ دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کیا تشریف لائے؟ ایسا
بچوں کو کھلاتے ہیں. یہ انقلاب بڑا مشکل ہے انسان بنانا، بڑا مشکل ہے. ہم بہت کچھ بن گئے، ہمارے گھر پر نمبر پلیٹ بھی لگ گئی کس چیز کی؟ اس کے پاس یہ ڈگری، یہ ڈگری، یہ ڈگری. میرے بھائی سب ڈگری لے لی، یہ تو بتائی انسان ہے یا نہیں؟ کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ ہونے کی قسم کھائی ہے. حال تو یہ سماج کا. ہم کیا ہے؟ مولا علی کی آپ زندگی پڑھے، مولا علی کا بہت پیارا فرماتے ہیں رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں. احساس ہونا، احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہوتے ہیں، احساس نہ ہو اپنے بھی اجنبی ہوتے ہیں، اور احساس ہونا تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں. ہم نے زندگی، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم دوسروں کی زندگی کے حوالے سے سوچیں. آپ دوسروں کی زندگی کی کیا بات کرتے ہو؟ یہاں لوگ ماں باپ کے ساتھ یار کیسا سلوک کرتے ہیں کہ جیسا غیروں کے ساتھ بھی اسلام روا نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا. ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہے. پڑھیں مولا علی کی زندگی، پڑھیں. احساس کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت کیا ہے؟ احساس جب تک انسان کی زندگی میں نہ ہونا، وہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں مولا علی جا رہے ہیں، خادم کو کہا چلو آج خریدی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے چلیں. بازار گئے، 2 جوڑا کپڑا خریدا، ایک بہت قیمتی اور ایک سستا والا. تو دونوں واپس آ رہے تھے مارکیٹ سے، دونوں کے راستے الگ ہونے کی جب باری آئی، مولا علی سے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے گھر جانا تھا، اس غلام کو اپنے گھر جانا تھا. ساتھ میں کون ہے؟ غلام. ہم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. ہمارے یہاں جب لاری چلانے والا ہمارے ساتھ تھالے میں بیٹھ جائے تو ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کہاں بیٹھ گیا. ہمارے یہاں جب 11 فقیر 7 فقیر کو دعوت دی جاتی ہے تو ان کو الگ بٹھایا جاتا ہے. اسلام نے یہ تعلیم سکھائی ہے تم کو. ہم نے تو وہ تعلیم پڑھی ہے کہ جب امام حسن گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، کچھ بچے سوکھی ہوئی روٹی کھا رہے تھے. امام حسن نے دیکھا، کہا بچے کیا کر رہے ہو؟ کہا روٹی کھا رہے ہیں. کہا مجھے کھانے کے لیے دو گے؟ کہا آپ ہمارے ساتھ زمین پر بیٹھ کر وہ بھی سوکھی روٹی کھائیں گے؟ آپ نے کہا تم نے مجھے جانا ہی نہیں. گھوڑے سے نیچے اترے اور جیسے عام لوگ بیٹھ کر کھاتے ہیں، حضرت امام حسن ان کے ساتھ بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا رہے تھے. اسلام یہ کہہ رہا. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم الگ ہونے کی باری آئی. آپ نے خادم کو بلایا، لا میرا جوڑا مجھے دے، اپنی جوڑی تو لے اور جا اپنے گھر. اس نے جو قیمتی والا جوڑا تھا نا، اس نے مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور، تو کہا یہ قیمتی والا جوڑا ہے. کہا حضور آپ آقا ہے، میں غلام ہوں. غلام ہمیشہ ہلکے جوڑے رکھتے ہیں، ہلکی جوڑی استعمال کرتے ہیں. آپ آقا ہے، آپ کے لیے یہی شوٹ کرتا ہے. آپ نے کہا نہیں. سنیں اب احساس کس کو کہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، تو مجھ سے زیادہ ابھی جوان ہے، تجھے اچھے جوڑے کی زیادہ ضرورت ہے. ہم تو فقیر کو کھانا اس وقت دیتے ہیں جب گھر والے سب خالی ہوتے ہیں. فریج میں رکھنے کی باری آئے گی، چلو رکھنا کیا، دے دو، فقیر آیا ہے مانگنے کے لیے. ہم تو اس وقت اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جب ہم سے بچ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں رہ کے فاقوں پہ غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. تو صرف محبت کی بات کرنے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. اگر محبت کی ہے نا، اور محبت کا تجھے دم بھر رہا ہے تو کم سے کم یہ ان کا اتہاس اور یہ سیرت بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر کہ جن کی زندگی نے احساس سکھایا ہے. احساس کسی اور کے لیے احساس پیدا کرو. آپ کی زندگی اپنی کیا ہے؟ اگر آپ جی رہے ہو تو وہ تو جانور بھی جیتے ہیں. انسان تو وہ جو دوسروں کے لیے جیا کرتا ہے. جب تک آپ کے اندر احساس نہیں آئے گا، یہ مولا کائنات کی زندگی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب تک احساس دوسروں کے لیے آپ کے اندر نہیں آئے گا، آپ اپنی زندگی کا مزہ کبھی نہیں حاصل کر سکتے، کبھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا انگور لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب کوئی تحفہ لے کر آتا نا، حضور بانٹ کے کھاتے تھے. حضور کی عادت کریمہ تھی بانٹ کے. آج انگور آیا، حضور علیہ السلام نے ایک انگور کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، چوتھا کھایا، سارے انگور حضور علیہ السلام کھا گئے. صحابہ ایسے آنکھ بھر کے دیکھ رہے ہیں، ابھی دیں گے ابھی دیں گے ابھی دیں گے، لیکن سارے انگور ختم ہو گئے. حضور نے کسی کو نہیں دیا. صحابہ حیرت میں پڑ گئے اور تھوڑا اندر اندر ڈر بھی رہے تھے کہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے، حضور نے آج کسی کو نہیں نوازا. جب وہ بندہ چلا گیا جو انگور لے کر آیا تھا، تو کسی صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج
اکیلے کھا لیا, ہم کو کسی کو نہیں عطا فرمایا, ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم سے کوئی بھول تو نہیں ہوئی, دراصل بات یہ تھی کہ جب میں نے پہلا انگور کھایا نا تو وہ کھٹا تھا, میں نے سوچا دوسرا کھاؤں شاید وہ میٹھا ہو, وہ بھی کھٹا نکلا. سارے انگور میں نے چکھے, سارے انگور کھٹے نکلے تو میں نے سارے کھا لیے. یا رسول اللہ ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائے؟ کہا میں نے اس ڈر سے نہیں دیے کہ وہ بندہ جو لایا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, اگر میں تم کو دیتا ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ انگور کھٹا ہے, لانے والے کا دل ٹوٹ جاتا, لانے والے کا دل ٹوٹ جاتا. حضور فرماتے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے. ہاں یارو, یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے جو کسی کا دل نہیں توڑتے. آج لوگ بڑے سچے بنتے ہیں, اپنی تو عادت ہے سچ بولنے کی, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. یار سچ برا ہوتا ہی نہیں ہے, تو نے کب سے کہہ دیا سچ برا؟ سچ برا ہوتا ہے آدمی. اچھا ایک بات یہ بھی آپ نوٹ کریں, آدمی سچا ہمیشہ کب بنتا ہے؟ جب دوسروں کی باری آئے. اپنی بارے میں کبھی سچا نہیں بنتا ہے, جب دوسروں کا معاملہ ہو تبھی سچا بنتا ہے زیادہ. تو کیا بات کرتا ہے یار, تو کہتا ہے کہ اپنے حقی بولتے, اپنے سچا بولتے, چاہے کسی کو خراب لگے. حق کبھی سچ کبھی خراب ہوتا ہی نہیں ہے, تو نے لہجہ بدل دیا ہے. تو نے سچ بولنے کا جو لہجہ بنایا نا, لہجہ تیرا غلط ہے, ورنہ سچ کبھی غلط ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہجہ تو درست کر یار, پھر دیکھ سامنے والا کیسے تجھے دعائیں دیتا ہے. تو نے لہجہ بگاڑ دیا, تو نے مرچ مسالہ اتنا ڈال دیا کہ تیرے سچ کے اندر کڑواہٹ آ گئی. سچ کبھی کڑوا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اکثر یہ باتیں کرتے ہیں. سنیں, ہمارے مذہب نے ہمیں اگر سچ بولنے کے لیے بھی کہا ہے نا, اسلام کا سب سے بڑا سچ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب سے بڑی سچائی کیا ہے اسلام کی؟ لیکن اس کو بھی جب اللہ نے اپنے نبی کو کہنے کے لیے کہا نا کہ یہ اس بات کی آپ تعلیم لوگوں میں دو, تو کیا کہا؟ پڑھیے قرآن, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ابھی بڑے اچھے انداز میں اس بات کو بھی آپ کہنا, ہاں نرم لہجہ رکھنا. ہمارے لہجے اتنے سخت ہو چکے ہیں یار, لہجے اتنے سخت ہو چکے ہیں. ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ کسی کی غلطی پکڑے اور پھر اس پر برس پڑے. ہماری تو یہ حالت ہے. لہجہ بڑا اثر کرتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے آپ کو یہ ضرور سیکھنا چاہیے کہ اپنا لہجہ درست کریں. آپ اگر لہجہ درست کر لیں گے نا تو پھر سامنے اگر فرعون بھی ہے نا تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو. آپ دیکھیں نا, کسی زمانے میں نے یہ پڑھا تھا کہ ایک علاقے میں مسجد بن رہی تھی, چندہ گھٹا, مسجد کا کام ادھورا ہے. اب لوگوں نے امام صاحب کے پاس آئے کمیٹی والے کہ امام صاحب آپ ہی کچھ کر سکتے ہو, کچھ آپ چندہ کرو تو ہو سکتا ہے کہ مسجد کا کام آگے بڑھے, ورنہ تو یہ رک گیا ہے. پتہ نہیں اب کب چندہ آئے گا, کب کام آگے بڑھے گا. اور ہماری نمازیں باہر ہو رہی ہے تو اب ضروری ہے کہ مسجد جلدی سے جلد بنایا جائے. امام صاحب نے کہا کہاں جاؤں؟ کہا یہ اپنے گاؤں کا یہ جو فلاں آدمی ہے نا, بڑا زبان دراز ہے, اس کی زبان پر لگام نہیں ہے, اور اگر آپ جاؤ گے تو لگتا ہے کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے بات کرے, ورنہ ہم جائیں گے تو وہ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. یعنی اس کا لہجہ بڑا سخت ہے. تو اگر آپ جا سکتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ نرمی سے بات کرے. امام صاحب نے کہا چلو اللہ رسول کی بات ہے تو جاتے ہیں, قدم بڑھاتے ہیں. گئے, جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب نے سلام کیا اور آئے. کیا بات ہے؟ وہ مسجد کا کام رک گیا ہے, اگر آپ کچھ اللہ کے لیے مدد کر دیں گے تو بن جائے گا. اور حدیث پاک میں ہے جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. وہ تو آگ بگولا ہو گیا. آپ میرے پاس آئے ہو مسجد کا چندہ لینے کے لیے, میں پہلے سے آپ لوگوں سے پریشان ہوں. کہا کس لیے بھائی؟ کہا یہ آپ کے مسجد کے مائک نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. جب دیکھو تب شروع کر دیتے ہو یار, نہ لوگوں کی نیندوں کا خیال ہے, نہ بیماروں کی بیماری کا خیال ہے, نہ بچوں کے بچپنے کا خیال ہے. اور یہ ہماری قوم میں کچھ کمی بھی ہے, اس چیز کو آپ ایکسپٹ کریں. ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کو نہیں پورے محلے کو سونے نہیں دینا. وہ ڈیزے لا کر اور اس گرجدار آواز سے ہم میوزک وغیرہ یا نعت وغیرہ بجاتے ہیں یا پروگرامات کرتے ہیں.
کہ ہمیں کسی کے بیمار کی بیماری کا ہمیں احساس نہیں ہے، نہ ہمیں کسی بوڑھے کی نیند کا احساس ہے، نہ کسی بچے کے بچپنے کا احساس ہے. یہ ثواب نہیں ہے کہ آپ رات کے 2 بجے تک مسجد سے مائک چلائیں. یہ ثواب نہیں ہے. وہ آگ بگولا ہو گیا. مولانا میں پہلے سے ہی پریشان ہوں آپ کے مسجد کے مائک سے، اور آپ مسجد کا چندہ مجھ سے لینے کے لیے آئے ہو. امام صاحب بڑے ٹھنڈے دماغ سے سن رہے تھے، تو کہا ٹھیک ہے ہاتھ آگے بڑھائیے میں دیتا ہوں چندہ. امام صاحب نے جیسے ہاتھ آگے بڑھایا نا، اس نے ہاتھ میں تھوک دیا. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کریں گے؟ پہلے تو اس کا جواب سختی سے دیں گے، ماریں گے، یہ کریں گے. میں اپنے گھر کے لیے تھوڑی آیا ہوں، اللہ رسول کے گھر کے لیے آیا ہوں. اللہ کی بات ہے، مسجد کی بات ہے، اور تو تھوک رہا ہے، تیری اتنی مجال. امام صاحب کے ہاتھ پر تھوکا. اب دیکھیں لہجے کا اثر، اور لہجہ کیا کام کرتا ہے وہ دیکھیں. ہاں جیسے اس نے ایک ہاتھ پر تھوکا، کہا امام صاحب ہاتھ آگے بڑھاؤ چندہ دے رہا ہوں. امام صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے تھوکا. امام صاحب نے لے کر اپنے کپڑے سے تھوک کو صاف کیا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہتے ہیں یہ تو تو نے مجھے دیا ہے، اب اس ہاتھ میں اللہ کو دے دے. اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ اس ہاتھ میں دے دے. یہ تو نے مجھے دیا ہے، اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ اس ہاتھ میں دے. جیسے ہاتھ بڑھانا تھا قدموں میں گر گیا. کہا امام صاحب سمجھ گیا، اب میرے دل نے وہ انگڑائے نہیں ہے کہ اب آپ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اتنا بتائیے پوری مسجد کو کھڑا کرنے میں کتنا خرچہ لگ رہا ہے. یہ لہجے کا اثر ہے. تو لہجہ درست ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ چیز آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سکھائے گا. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، شروع دور ہے اسلام کا، شروع دور ہے. ہم بڑے سخت ہو گئے کہیں کہیں مسجد میں. اگر کسی کا اتفاق سے موبائل بج جاتا ہے، اور اس میں امام صاحب نے اگر کہہ دیا یار بار بار موبائل بج جاتا ہے، اتنے بورڈ لگے ہوئے سوئچ آف کرے سوئچ آف کرے، پھر بھی آپ چالو رکھتے ہیں، تو 2-4 مقتدی پھر خاموش نہیں رہیں گے. پتہ نہیں چلتا ہے اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آ تو یہ اب اس نے بولا تو دوسرے دو کو ہمت ہو گئی، اب بیچاروں کو اتنا بولیں گے کہ وہ شرمندہ ہو جائے، وہ سوچنے لگے گا یار مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے. یہ ہمارا لہجہ ہے، یہ ہمارا لہجہ ہے. جب تک لہجے میں اثر، ہماری لہجے جب تک درست نہیں ہوں گے، ہم نے اپنے لہجوں کے ذریعے لوگوں کو بہت بہت ہم نے زخمی کیا ہے. یارو آپ جانتے ہیں مسلمان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. حضور نے اس حدیث میں پہلے زبان کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے، ہاتھ بعد میں. جانتے ہو یہ کیوں ہے؟ پہلے زبان بعد میں ہاتھ آیا. حضور فرماتے ہیں زبان اور ہاتھ سے، زبان کو اس لیے پہلے لائے، زبان کا جو زخم ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی کبھی کبھی نہیں جاتا. ہاتھ کا زخم 1 مہینے میں درست ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، 2 برس میں ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے اگر آپ کے لہجے نے کسی کے دل کو زخمی کیا ہے تو وہ صدیاں بھی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی وہ زخم قبر میں بھی ساتھ لے کر جاتا ہے. لہجے درست کرو، لہجے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، نیا مسلمان ہوا تھا، بالکل نیا مسلمان آیا، پیشاب لگی مسجد میں شروع ہو گیا پیشاب کرنا. تو کتنی بڑی غلطی ہماری نظر میں، مسجد میں پیشاب شروع کر دی. اور صحابہ دوسرے جو تھے ہو کرنا شروع کیا، نکالو یہ کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. حضور علیہ السلام نے کہا رکو، اسے پیشاب کرنے دو. کہاں رسول اللہ روک رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. وہ پیشاب کر رہا ہے، لوگوں نے بھگایا، حضور نے کہا نہیں رکو، اس کو پیشاب کرنے دو. اس نے جب پیشاب کر لی، صحابہ نے کہا رسول اللہ مسجد اللہ کا گھر ہے. کہا مجھے پتا ہے، لیکن بیچ پیشاب میں کسی کو روکنا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچے گی. اب اس کو ایسے نہیں سمجھاؤ. حضور نے فرمایا وہاں پانی ڈال دو، صاف کر دو. یہ صاف ہو گیا. کہا اس بندے کو بلاؤ. حضور نے فرمایا دیکھو اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک رکھنا چاہیے، یہاں ناپاکی جائز نہیں ہے. حضور نے اتنا سمجھایا، وہ ہنستے ہنستے چلا گیا. حضور نے فرمایا اگر تم اس کو سختی سے منع کرتے اس کا دل ٹوٹتا، اور دل ٹوٹنا اللہ کے یہاں جانتے ہو کتنا بڑا عذاب ہے. حضرت عثمان، خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اللہ نے انسان کے سینے اور دل کے بیچ میں 80 پردے پیدا کیے ہیں. 80 پردے اللہ نے انسان کے دل اور سینے کے بیچ میں 80 پردے پیدا کیے ہیں. ہر پردے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. جب کوئی بندہ کسی انسان کے دل کو دکھاتا ہے 80 فرشتوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے.
بہت بڑا گناہ ہے یہ، لہجے درست کرو۔ ہمیں مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے یارو، حضور کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنا اسلامی کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، ہماری حالت تو یہ ہے اور دل اتنا سخت ہے کہ یار ہم کسی کے ٹھوکر برداشت نہیں کرتے۔ گاڑی اگر ٹچ ہو گئی تو شاید 10 گالیاں تو پہلے وہیں سنا دیں گے، بعد کی بات بعد میں۔ معافی کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا اور ہمارے بیچ سے بالکل نابود ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، بس یہ کہہ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور فرماتے جس بندے کو 2 نعمتیں مل گئی سمجھ لو اس کو سب کچھ مل گیا۔ 2 نعمت، مسلمان 2 نعمت، سب کچھ مل گیا۔ حضور کیا فرمایا؟ ایک یقین کی دولت، یقین۔ ہم مسلمان ہیں لیکن آپ کے پاس یقین ہے؟ شاید نہیں ہے۔ کہیں گے مولانا کیسے یقین نہیں ہے؟ میں کہوں گا وہاں وہ دیگ جو جل رہی ہے نا اس کے اندر انگارے ہیں آپ کے، ایک انگارہ ہاتھ میں اٹھا کر رکھ لیجیے، آپ کہیں گے مولانا جلا دے گا، یقین ہے نا جلا دے گا، کوئی نہیں اٹھا سکتا، یقین ہے جلا دے گا۔ کبھی یہ یقین جہنم کے آپ کے حوالے سے ہوا ہے؟ یقین کمزور ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اٹھی صبح میں حضور علیہ السلام سے عرض کرتی یا رسول اللہ پوری رات نہیں سوئی ہوں، پوری رات نہیں سوئی۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ حضور آپ نے وہ حدیث سنا دی تھی نا کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو دباتی ہے، وہی سوچ سوچ کے نیند نہیں آئی ہے۔ ان کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ سن کے ان کی نیندیں اڑ جاتی تھی، صرف سن کے۔ ہماری ایک نیند نہیں اڑتی کیونکہ یقین کمزور ہے۔ حضور فرماتے 2 چیزیں جس کو مل گئی، ایک یقین کی دولت اور دوسرا معاف کرنے کی دولت۔ کسی کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے یار، اور یہ اگر دیکھنا ہے نا مولا علی کی زندگی میں دیکھو، دشمن سے لڑ رہے ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، پچھاڑ دیا اس کو، سینے پر سوار بھی ہو گئے، سینے پر سوار بھی ہو گئے، اب مارنے کے قریب ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن نیچے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا دشمن۔ دشمن نے کیا کیا؟ چہرے پر تھوک دیا، مولا کے چہرے پر تھوکا نا، اس کو یہ تھا کہ اب تو جلال میں آ جائیں گے، اب تو مار ہی ڈالیں گے۔ جیسے چہرے پر تھوکا نا مولا علی کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا، تلوار رکھ دی، حیرت میں ڈوب گیا وہ۔ حضور کیا کیا یہ؟ میں نے آپ کو غصہ دلایا، آپ نے مجھے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، آپ نے جانے دیا؟ کہا کہا کیوں؟ آپ کو تو غصہ اور آنا چاہیے کہ میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا۔ کہا سن علی اب تک جو لڑ رہا تھا خدا کی خوشی کے لیے لڑ رہا تھا، اب جب تو نے تھوکا ہے علی کو غصہ آیا، اور علی اپنے غصے کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا کرتا ہے، معاف کر دیا اس کو۔ یہ تصور بھی کبھی زندگی کے اندر لائے نا، ہم اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، جنازہ تک نہیں اٹھاؤں گا، آپ تو جنازوں تک بات پہنچ گئی ہے، تیرے جنازے کا کندھا حرام میرے لیے۔ اتنا سخت بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے یار۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا، سامنے جو مجرم کھڑے ہوئے کون ہے؟ جانتے کیسے کیسے مجرم ہے؟ اس میں وہ بھی کھڑا ہوا ہے جس نے اپنے سگے چچا سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ ارے شہید ہی نہیں بلکہ اس نے تو کلیجہ نکال کے چبایا تھا۔ وہ دشمن بھی کھڑا ہے جس نے آپ کی سگی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے گرا کر ان کا حمل برباد کروا دیا تھا، وہ بھی کھڑا تھا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مجرم کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کہا آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے بھلائی کے سوا ہم کچھ نہیں سوچ سکتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تو سنو، اللہ کو گواہ بنا کر میں آج تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ بھی کرے۔ بہت کچھ جھگڑے آپ کی زندگی میں، آپ کے سماج میں بہت سارے ایسے جھگڑے ہوں گے، کبھی آپ حضور کی سیرت پر، مولا علی کی سیرت پر عمل کر کے کبھی یہ بھی تو یار قدم اٹھائے، پھر اس کا مزہ دیکھنا کیسا لطف ملتا ہے، کیسی چاشنی ملتی ہے۔ اگر یہ مولا علی کی سیرت سے اگر آپ کو یہ چاشنی پانی ہے تو پھر آپ اس کے لیے اس چیز پر عمل کریں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ کوشش کریں۔ آخری چیز عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے۔ صحابہ ایک چیز ہے جو ہمارے نبی کے صحابہ نے حضور کا جو ادب کیا ہے، جو کائنات ایسی مثال کبھی اتہاس میں لکھ نہیں سکتی۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے ادب لانے کی۔ ہم ادھورے اس لیے کہ ہمارا ادب جا چکا ہے۔
بڑے بے ادب ہو چکے ہیں. ہم تو اللہ کے گھر میں بھی ایسے بیٹھتے ہیں جیسے اپنے ابا کے بغیچے میں بیٹھے ہیں. برا مت مانیے گا. حضرت سری سختی علیہ رحمہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اردو غوث پاک کے پیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جنید بغدادی کے ماموں غالباً لگتے ہیں. یہ سری سختی علیہ رحمہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تھک گئے تو پیر لمبے کیے. پیر جیسے لمبے کیے آواز آئی, سری سختی کس کے دربار میں بیٹھے ہو, کس کے دربار میں بیٹھے ہو, اتنی جرت ہو گئی پیر لمبا کر لیا. ہم کہیں چل کے بڑے بے ادب ہو چکے ہیں. جیسے آواز آئی نا یارو, وہ دل والے تھے اس میں ان کو آوازیں سنائی دیتی تھی. ہمارے تو عقل پر بھی پردہ ہے, دل پر بھی پردہ ہے. ہم جب اپنے مؤذن کی آواز نہیں سنتے تو اللہ کی طرف سے آنے والی آوازیں کیسے سنیں گے؟ اور اللہ پھر جب ایسی آوازیں نہیں سنتے نا تو اللہ پھر ایسی آوازیں سناتا ہے. کیسی؟ جو آج ترکی میں سنائی دے رہی ہے. عائشہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں, یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کہا جب لوگ بگڑتے ہیں نا, جب لوگ بھٹک جاتے ہیں, بہت بری راہ جب لے لیتے ہیں نا, اللہ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے زمین ہلاتا ہے. کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ اللہ ان کو جھنجھوڑتا ہے. سیدھی سختی سے کہا کہاں بیٹھے ہو, کس کے دربار میں بیٹھے ہو؟ پیر سمیٹ لیے. لوگوں نے کہا اس وقت جو سیدھی سختی نے پیر سمیٹے تھے کبھی پھر زندگی میں پیر کھولے نہیں, نہ سونے میں, نہ گھر میں, نہ بازار میں, نہ دکان میں, نہ مسجد میں. وہ پھر پیر صحیح کب کیے؟ جب ان کی موت ہو گئی, لوگوں نے جب غسل دینے کے لیے ان کو تختے پر لیٹایا تب ان کے پاؤں صحیح کیے. یہ ادب ہوتا ہے. بولا کائنات علی شیر خدا کی مجلس میں بیٹھے ہو, اپنی زندگی میں ادب لاؤ. چاہے وہ کسی اللہ کے ولی کا دربار ہو, چاہے وہ اللہ کا گھر ہو, یا پھر رسول اللہ کا آستانہ ہو, کہیں بھی ہو ادب. چاہے پھر وہ تمہارا گھر ہو, تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ ہو. مولا علی فرماتے ہیں مجھے حضور کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا نا, ایک ایک مہینہ انتظار کرتا تھا. ہمت نہیں ہوتی تھی. کتنے؟ ایک ایک مہینہ. یہاں لوگوں کی اتنی جرت ہے کہ امام صاحب کو ہڑپ کر کے پوچھ لیتے ہیں. یعنی امام کی اتنی بھی ان کے سامنے نظر میں ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے, وہ کسی بھی طرح سے جھاڑ کے امام کو پوچھ لیتے ہیں, یا ایسے چلتے راستے پر پوچھ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھ, ایک مہینے تک کبھی کبھی انتظار کرتا تھا. اچھا انتظار کس لیے؟ حضور سے پوچھو ڈائریکٹ نہیں, وہ تو ہمت ہی نہیں تھی کہ ڈائریکٹ حضور کو جا کر پوچھ لوں. تو پھر علی انتظار کس چیز کا کرتے تھے؟ کہا میں یہ دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا بندہ آئے جو حضور سے وہی بات پوچھے جو میرا مسئلہ ہے. میری تو ہمت ہی نہیں بنتی, وہی بات پوچھے جو میرا مسئلہ ہے. اور پھر اللہ بھیج بھی دیتا تھا کسی کو, اور وہ کس کو بھیجتا تھا؟ وہ شاید انسانی شکل میں کوئی فرشتہ ہی ہو, وہ آتا تھا, وہ مسئلہ پوچھتا تھا, علی کہتے میرا کام بن جاتا تھا. لیکن میری ہمت نہیں ہوتی تھی حضور. آج ادب کی بھی ضرورت ہے, ادب کی بھی ضرورت ہے. مولا علی کو اپنا گھر بنانا ہوا نا, دروازہ بنانے کے لیے کاریگر کو بلایا, ساری باتیں طے ہو گئی, ایسا دروازہ ہوگا, ایسا ہوگا. کہا دروازہ, لیکن مولا علی نے ایک شرط رکھی, دروازہ اپنے گھر بنا کے آنا. کہا کیوں؟ کہا میرے گھر پر آئے گا, دروازہ کیل ٹھوکے گا, میرے آقا بغل میں سوئے ہوئے ہیں, کہیں میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. ایک کیلی ٹھوکنے سے کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ. وہ اتنے باادب تھے یار, جب باادب تھے نا تو ان کو ملا بھی کیا تھا؟ اللہ اکبر, کیا کچھ ملا ہے. سنے حدیث میں میرے آقا فرماتے علی اللہ سب سے پہلے میری امت کا حساب لے گا. اللہ سب سے پہلے میری امت کا حساب لے گا, اور میری اور تیری جو رشتہ داری ہے اللہ اس رشتہ داری کی وجہ سے تجھے محشر میں بلائے گا, اور تجھے بلا کر لواء الحمد جھنڈا جو ہے جو اللہ نے مجھے بخشا ہے علی تیرے ہاتھ میں عطا کیا جائے. بندہ جب باادب ہوتا ہے نا تو ایسی مرتبے ملا کرتے ہیں, ایسی مرتبے. ہم بڑے بے ادب ہو گئے. دانا بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت دانا بہلول, ہاں ہارون رشید کے زمانے میں تھے. ایک بندہ آیا, حضور مصیبت کا مارا ہوں, بہت مفلسی میں ہوں, بڑے بڑے قرضے میں ہوں, کچھ دعا فرما دیجئے تو میرا کام بن جائے, بگڑی بن جائے. جب آیا تب بڑے ادب میں آیا تھا, اور ادب کے ساتھ بیٹھا. بابا کو رحم آ گیا, بابا نے کہا جا کالا کپڑا خرید لے, کالا کپڑا خرید لے. گیا کالا کپڑا خریدا. صبح ہوئی تو اس شہر کا جو سب سے بڑا امیر آدمی تھا نا مر گیا.
تو لوگوں نے شوق ظاہر کرنے کے لیے کالا کپڑا ڈھونڈنا شروع کیا کہ شوق کریں اس کے نام پر کالا کپڑا سب پہنے. مارکیٹ میں کہیں نہیں تھا, سب اس نے خرید لیا تھا, راتوں رات لاکھ پتی ہو گیا. تو بابا پر ایمان آ گیا, ہاں بابا کمال کر دیا آپ نے, تو راتوں رات لاکھ پتی کر دیا. لیکن جب دولت آتی ہے نا تو اکثر لوگ اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں. یہ بہت جلدی ہضم بھی نہیں ہوتی ہے, یہ جلدی ہضم بھی نہیں ہوتی ہے لوگوں کو. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا اصلی جو چہرہ ہوتا ہے دولت آنے کے بعد وہ دکھائی دیتا ہے. پہلے جب آیا تھا کچھ نہیں تھا, ادب کے ساتھ آیا تھا, بابا کچھ کرم نوازی ہو جائے, بابا نے دے دیا. اب جب دولت مل گئی نا, اب گھوڑے پر بیٹھ کر آیا, دانا بیلول بیٹھے ہوئے تھے, دور سے کہتا ہو بابا کیسے ہو. گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہتا بابا کیسے ہو, اور بھی کچھ وظیفہ بتا دو, آپ نے وہ بتایا تھا مالا مال ہو چکا ہوں, اور کچھ بتا دو. بابا نے کہا تربوز خرید لے, تربوز خرید لے. گیا پوری مارکیٹ سے تربوز اٹھا لیا, بڑی مارکیٹ سے, کسی کے ہاتھ میں نہ آیا. اب جب پوری مارکیٹ سے اٹھا, تربوز کتنے دن ٹکے, پورا مال لگا دیا اس نے, اور لوگوں نے پھر خریدی بند کر دی. ایک دن وہ آیا, سارے تربوز بگڑ گئے اور اس کا راتوں رات وہ لکھ پتی میں سے کنگال ہو گیا. روتا بلکتا آیا, بابا غضب کر دیا, یہ کیسا آپ نے وظیفہ بتا دیا, راتوں رات میں کنگال ہو گیا. تب دانا بہلول نے کہا میں نے کیا کیا, جو کچھ کیا ہے تیرے لہجے نے کیا ہے, میں نے کیا کیا. جب پہلے باادب بن کر آیا تھا مالا مال ہو گیا تھا, اب جب بے ادب ہوا تو جو مال ملا تھا اس سے بھی کنگال ہو گیا. میں نے کیا کیا, جو کچھ کیا ہے تیرے لہجے نے کیا ہے. جب تو لہجہ ادب کا لے کر آیا تھا اللہ نے مالا مال کر دیا, جیسی لہجے میں بے ادبی آئی تو کنگال ہو گیا. آج اس کی بھی ضرورت ہے یارو, علی کی سیرت کو پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کیسے بادب وہ لوگ تھے. اللہ اکبر, کیسے بادب لوگ تھے. کہتے ہیں کہ حضور سے جب پوچھنا ہوتا تھا ہمت نہیں ہوتی تھی, بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے, ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے ایسے بیٹھتے تھے جیسے سروں پر لوگوں کے پرندہ بیٹھا ہے, کسی کی اونٹ تک آواز بلند نہ ہوتی تھی. یہ بارگاہ مصطفیٰ کا یہ ادب تھا. ارے سنو, وہ آستانہ آج بھی ایسا ہے کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب بایزید اور جنید جیسی شخصیتیں اس آستانے پر آتی ہے جسے دربار رسول کہا جاتا ہے, وہ سانس بھی بند کر لیتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, سانس بھی بند کر لیتے. ہاں, بہت کچھ کہنے کی باتیں ہیں, عمل کی کمی ہے یارو, عمل کے میدان میں آؤ. آپ مسلمان ہیں, آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں, اور اس کے لیے آپ کو دین سیکھنا پڑے گا. آج ہماری قوم کی سب سے بڑی جو کمی ہے وہ اس چیز کی ہے, آج میری قوم کے پاس دین نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہو آپ کا بھوش اگر اجول رہے, جس کو کہتے ہیں تابناک رہے, اپنی اولاد کو دین کے قریب کیوں. آج بڑا دور وہ ہے آج لوگ, اور میں یہ بھی آپ سے ایک آخری بات کہوں گا, مولا علی کو اگر سمجھنا ہے نا, بڑے یہ فتنے آج مارکیٹ میں ہے, اور آج لوگوں کے پاس دنیا ہاتھ میں ہے, موبائل میں پتہ نہیں کس کو سن رہے ہیں, ہم اکثر جگہ جاتے ہیں تو حالات کا جائزہ لیتے ہیں. آپ کے یہاں اگرچہ میں یہی کہوں لیکن آپ کے یہاں آنا بہت کم ہوتا ہے, ہماری زیادہ ادھر ہی رہنا ہمارا ہوتا ہے, یہاں کے حالات مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اکثر جو جائزہ ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے, لوگ اب مولا علی کو سن کر ماننے کی کوشش کرتے ہیں. سن کر, میں آپ سے یہ عرض کہوں گا, سن کر نہیں, پڑھ کر مانو. سنانے میں تو آپ کو کوئی بھی کچھ بھی سنا سکتا ہے. اب آپ کو کیا معلوم سامنے جو آپ جس کو سن رہے ہو وہ کیسے عقیدہ کا ہے, وہ کیا آپ کو سنا رہا ہے, کہاں سے سنا رہا ہے, آپ کو کیا معلوم. سنے حضرت سعید بن جبیر, بہت بڑی شخصیت کا نام لے رہا ہوں, سعید بن جبیر بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ آیا, حضور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا. آپ نے کہا مجھے نہیں سننی. کہا ایک لفظ تو سنو. آپ نے کہا مجھے نہیں سننا. کہا ایک تھوڑی سی بات. آپ نے کہا نہیں سننا. وہ تھک گیا تو چلا گیا. جب وہ چلا گیا نا تو کسی نے کہا حضور ایک لفظ سننے تو اس میں کیا جاتا. آپ نے کہا وہ گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا تھا. کہا حضور سننے میں کیا ہے. کہا میں نہیں چاہتا کہ اس کے سنانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں کوئی بات اس کی بیٹھ جائے. آپ کو بہت بھروسہ ہے اپنے اوپر, ہمیں کوئی پلٹا نہیں سکتا, ہمیں کوئی پھرا نہیں سکتا ہے. حضرت عمر کے ایمان سے زیادہ آپ طاقتور ہو, آپ کے پاس عمر سے زیادہ ایمان مضبوط ہے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے, ہاتھ میں توریت کا نسخہ ہے, توریت کا,
سی کتابیں آسمان سے اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، توریت کا نسخہ ہاتھ میں، حضرت عمر پڑھ رہے ہیں، سامنے رسول اللہ بیٹھے ہوئے، حضور جلال میں آ رہے ہیں، حضرت عمر پڑھنے میں مصروف ہے، ان کو پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ جلال میں آ رہے ہیں، حضور غضب میں آ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، جب دیکھا حضور کے جلال کو، کہا عمر چپ ہو جا، حضور کے چہرے کو تو دیکھ۔ یا ایک روایت میں حضرت ابوبکر نے کہا عمر تیری ماں تجھ پر روئے، حضور کے جلال کو تو دیکھ۔ جیسے حضرت عمر نے دیکھا بند کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اس کے دین کے اسلام ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر ہم راضی ہیں۔ تب رسول اللہ نے کہا عمر ہمارے قرآن میں وہ کیا نہیں ہے جو تو توریت میں ڈھونڈ رہا ہے؟ میں آپ سے کہوں گا سنی عالموں کے پاس کیا نہیں ہے جو آپ غیروں کو سن رہے ہو؟ کس کو سن رہے ہو؟ کس کو سن رہے ہو؟ آپ کس سے مولا علی کی؟ ہمارے یہاں حال تو یہ ہے کہ اب ان لوگوں نے بھی وہ ایجنڈا لے لیا ہے اور ان کے پاس بھی اب ایسا آ گیا ہے کہ اب ان کو جھانسے میں کیسے لیا جائے، اب ان کو کیسے پلٹا جائے، تو وہ لوگ مولا علی کا ایک نعرہ لگا دیتے، ہمارے بھائی فدا ہو کر اسٹیٹس پر اسٹیٹس۔ ارے بھائی نجاست نجاست ہوتی ہے، چاندی کا کور چڑھا دو تو کیا وہ مٹھائی ہو جائے گی؟ ہمیشہ یاد رکھے حضرت عمر سے زیادہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ حضور فرماتے عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، حق بولتا ہے، یعنی عمر کی زبان وہی بولتی جو رب بولنا چاہتا ہے، جو رب کہنا چاہتا ہے۔ ان کی وہ شان ہے، ہم تو ان کے پیروں کے نیچے کی جو کنکریاں ہیں اس دھول کے بھی برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ یارو ایمان کی ذمہ داری آپ کے ایمان کی، آپ کی خود کی ہے، ہر انسان کو اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے۔ آپ کوشش کیجئے اسلام کیسے بچتا ہے، اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے آپ دین پڑھو، دین کیا ہے، دین سیکھو۔ یہ آج کی وقت کی اہم ضرورت ہے، اپنی اولاد کو دین سے قریب کرو۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی نسلوں کا ایمان سلامت رہے، اپنے علاقے کے مدرسوں کو مضبوط کرو۔ مسجد کی بات نہیں کرتا ہوں، مدرسوں کی۔ ہمارے یہاں مسجد کروڑوں کی ہوتی ہے اور مدرسہ 2 روم میں ہوتا ہے، اس میں بھی پانی ٹپکتا ہے بارش میں۔ مسجد تب سلامت رہے گی جب آپ کا مدرسہ جب سلامت رہے گا، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس بارگاہ میں ہم خراج عقیدت کے لیے حاضر آئے ہیں، اللہ پاک ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ جو میں نے کہا اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو سبب بنے، اللہ پاک ان کو عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما کر ہماری دینی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جانے